الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سادہ سا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمین، پہاڑوں پر پیش فرمائی. فابین ان یحملنہا، انہوں نے معذرت کر لی کہ بار الہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. واشفقن منہا، اور اس سے خوف زدہ ہو گئے. وحملہا الانسان، انسان نے وہ امانت قبول کر لی. انہ کان ظلوما جہولا، انسان یقیناً اپنے مزاج میں غلط کار بھی ہے اور بے علم بھی. اللہ جل شانہ نے اپنی ساری مخلوق میں صرف انسان کو یہ استعداد دے کر پیدا فرمایا ہے کہ وہ معرفت الہی کا بار امانت جو ہے اٹھا سکے. لیکن وہ بے نیاز ہے. وہ فرماتا ہے میں نے ساری مخلوق پہ یہ بار گراں پیش کیا کہ کسی میں جرأت ہے تو اسے اٹھائے. لیکن سب نے معذرت کر لی اس لیے کہ ان میں اس بار گراں کو اٹھانے کی استعداد تخلیقی طور پر تھی ہی نہیں. تو اس سے ڈر گئے کہ یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. وحملہا الانسان، انسان نے قبول کر لی. اس لیے کہ انسان پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا تھا. مالک ہے، بے نیاز ہے. آسمانوں سے مراد آسمان اور آسمانوں کی ساری مخلوق اور ملائکہ ہے. زمین سے زمین کی دیگر ساری مخلوق مراد ہے. تو اللہ کی مخلوق جو آسمانوں و زمینوں میں ہے وہ سب اس سے لرز گئے. یہ وہی سوال تھا جو کل ہمارے بیان میں تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے. تو اللہ کریم نے انسان کو جب یہ استعداد بخشی تو اس میں ایک خصوصیت خاص طور پر اور بھی رکھی کہ وہ اس امانت کو اور اس بار گراں کو سنبھالنے کا طریقہ یعنی علوم معرفت بھی اللہ سے حاصل کرے. اور اسی لیے پہلے انسان کو آدم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور بعد میں آنے والے ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر بستی انسانی آبادیوں میں انبیاء مبعوث فرمائے. کیونکہ اگر علوم الہی نہیں ہوں گے، تعلیمات نبوت نہیں ہوں گی
انسان اپنی رائے اپنے تجربے سے کرنا چاہے گا تو اس معاملے میں قطعی جاہل ہے، وہ نہیں سمجھ سکے گا۔ جب جانتا نہیں ہے تو کام بھی غلط کرے گا، الٹے کام کرے گا۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ جو شخص بھی کتاب اللہ اور سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے ہٹ جاتا ہے، وہ کتنا دانشور ہو، کتنا سائنسدان ہو، کتنا مورخ ہو، کتنے علوم میں مہارت رکھتا ہو، معرفت الہی کی طرف ایک قدم نہیں بڑھ سکتا، بلکہ اس سے دور ہوتا چلا جاتا۔ تو انسان ذاتی طور پر، یعنی انسان کی جو فطری استعداد ہے، اس میں یہ قوت نہیں ہے کہ معرفت الہی کے بارے گراں کو سنبھالنے کے لیے اس کے طریقے اور کے سلیقے خود ایجاد کر سکے۔ اس لیے کوئی انسانوں کا ایجاد کردہ مذہب کبھی حق نہیں ہوتا۔ مذہب کا معنی ہی طریقہ اور سلیقہ اور رویہ ہوتا ہے، ذہب یذہب سے گزرنے کا راستہ، یعنی عمر گزارنے کا طریقہ، سلیقہ۔ اب انسان اگر اپنے ذاتی علوم سے مقرر کرنا چاہے تو اس معاملے میں وہ قطعاً جاہل بھی ہے، اور جب جاہل ہے تو الٹے کام کرے گا، ظلوماً غلط کار ہے۔ ظلم ہوتا ہے کسی کام کو غلط طریقے سے کرنا۔ عربی لغت میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہ ہو، یعنی غلط کام کرنا۔ تو انسان بنیادی طور پر غلطیاں کرتا ہے اس لیے کہ وہ جاہل ہے، یعنی ان رموز سے آشنا نہیں ہے۔ اس نے چونکہ اس میں استعداد تھی تو اس نے حامی تو بھر لی کہ میں اس بارے گراں کو اٹھاؤں گا۔ اب اسے سنبھالنے کے لیے اسے علوم الہیہ کی ضرورت تھی، ذاتی طور پر اس کے پاس وہ علوم نہیں تھے۔ اور اگر انسان کو ہر ایک کو علوم عطا کر دیے جاتے تو ان کی تعبیریں مختلف کرتا، اور ہر بندے کا ایک الگ مذہب ہوتا ہے، ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، ایک الگ راستہ ہوتا ہے۔ پھر ہر بندے میں وہ استعداد نہیں ہو سکتی کہ وہ براہ راست اللہ سے علوم حاصل کرے، لہذا اس کے لیے تخلیقی طور پر ہی انبیاء کو بحیثیت نبی پیدا فرمایا گیا۔ وہ تزکیہ، وہ طہارت، وہ لطافت جو کلام الہی کو وصول کرنے کے لیے، اللہ سے علم حاصل کرنے کے لیے جس طہارت کی، پاکیزگی کی، جس لطافت کی ضرورت تھی، وہ تخلیقی طور پر ان کے وجود حیالی میں پیدا کر دی گئی۔ لہذا ہر دور میں انسان کی ضرورت رہی کہ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے علوم سیکھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو حق امانت ادا ہوگا۔ کیونکہ ذاتی طور پر کسی کو اپنے علم پر ناز ہو کہ وہ بڑا محقق ہے، بڑا سائنسدان ہے، وہ بڑا طبیب ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، تاریخ میں بڑا ماہر ہے، فلسفے میں بڑا ماہر ہے، مختلف بے شمار علوم ہیں، ان علوم میں وہ بہت بلند پایا رکھتا ہے۔ اس سب کے باوجود علوم معرفت میں وہ جاہل ہے جب تک وہ اللہ کے نبی اور رسول سے نہیں سیکھتا۔ یہ ساری چیزیں مادی دنیا سے فوائد حاصل کرنے کے لیے تو ہیں،
ایک غیر مسلم بھی، ایک کافر بھی بہت اچھی مشین ایجاد کر سکتا ہے، گھڑی بنا سکتا ہے، ریڈیو بنا سکتا ہے، موبائل فون بنا سکتا ہے۔ یعنی دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا، یہ مادی چیزیں انسان کے مادی دماغ کی زد میں ہیں۔ جتنی جتنی کسی کو استعداد ہے یا جتنا وہ اپنے دماغ کو کوریدتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے، مختلف علوم سیکھتا ہے، تو مادی علوم سیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، چونکہ یہ فطری طور پر انسانی ذہن میں اللہ نے سمو دیے، وہ ایک دوسرے سے سیکھ لیتا ہے۔ علوم معرفت جو ہیں ان کے معاملے میں سارے انسان اول و آخر سب جاہل ہیں، الا یہ کہ اللہ انہیں وہ علم عطا کرے، اور اللہ عطا فرماتا ہے انبیاء علیہ السلام کو، اور دوسرے انسان وہ علم اپنے نبی سے سیکھتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طریقے حیات سیکھتا ہے، طریقے معرفت سیکھتا ہے، طرز عبادت سیکھتا ہے، عقائد سیکھتا ہے، اعمال سیکھتا ہے، وہ اس ظلم اور جہالت کی زد سے نکل جاتا ہے اور اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، وہ غلط کار نہیں ہوتا، وہ جاہل نہیں رہتا، وہ عالم ہو جاتا ہے۔ اور جو زندگی کے اطوار یا زندگی کرنے کے طریقے خود ایجاد کرتا ہے، وہ ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے ممالک کے چنے ہوئے لوگ، پڑھے لکھے دانشور جمع ہوتے ہیں، ایک ادارہ بنتا ہے قانون ساز، پھر ملک کے لیے قانون بناتے ہیں، پھر جب اس کی نفاذ کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس میں یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، پھر اس میں ترمیمیں آتی ہیں، پھر انسانوں کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، پھر اس میں وہ الٹی الٹی ترمیمیں کر کے اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ تو یوں پوری دنیا میں کشاکش ہمیشہ چلتی رہتی ہے، کوئی اس کے خلاف جلوس نکال رہا ہے، کوئی اس کے حق میں جلوس نکال رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے۔ لیکن جو قانون اللہ نے عطا فرمایا، جو اللہ کے نبی نے عطا فرمایا، اس کے لیے کوئی اسمبلی نہیں تھی، کوئی لوگ جمع نہیں ہوئے، کوئی چند لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جزیرہ نما عرب کا تو ایک اپنا ماحول تھا، ایک اپنا موسم تھا، ان کی مخصوص ضروریات تھیں، وہ تو 2-4 کھجوروں پہ بھی دن بسر کر جاتے تھے، اونٹنی کا دودھ 2 گلاس مل گیا تو ایک دن اس پہ بھی بسر ہو جاتا تھا۔ وہ تو عجیب طرح کے لوگ تھے، زندگی عجیب طرح کی تھی۔ ان میں تو یہ استعداد نہیں تھی کہ ایسا قانون بنا دیتے کہ وہ ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے سارے زمانوں کے لیے قابل قبول ہوتا۔ یہ تو ایک ہستی نے بتایا اور اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات میری بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھ پہ نازل فرمائی، یہ قانون اس کا ہے جس کا سارے جہان جس کے ہیں، جس کی مخلوق ہے، اس نے مخلوق خود پیدا کی، ان کی ضروریات خود پیدا فرمائی، ان کی تکمیل کے ذرائع خود پیدا فرمائے، پھر انسان سے کہا کہ یہ شیشہ گہے حیات ہے، اس میں شیشے لگ بھی سکتے ہیں، ہاتھ کٹ بھی سکتے ہیں، چہرے پھٹ بھی سکتے ہیں، زخمی بھی ہو سکتے ہو، اسے ذرا سلیقے سے استعمال کرو۔ اگر توڑ پھوڑ کرو گے تو کتنے لوگوں کو کرچیاں چبھیں گی، کتنی مخلوق کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو اس کارگہ حیات میں طریقہ، سلیقہ اور راستہ اس نے بنا دیا جو اس کارگہ حیات کا خالق اور مالک ہے۔ اور کیسا عجیب طریقہ ہے کہ 14 صدیاں بیت گئیں،
کسی حکم میں کسی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں، اور روئے زمین پہ قابل عمل ہے، اور الحمدللہ روئے زمین پہ مسلمان موجود ہیں، ہر ملک میں، ہر موسم میں، ہر جگہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، حلال کھاتے بھی ہیں، اور نکاح طلاق اور زندگی کے سارے مسائل کہیں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، یعنی زندگی کا ہر مسئلہ دین کے مطابق ہر جگہ پر، ہر قوم میں لوگوں کے چہرے مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، قد کاٹ مختلف ہیں، عادتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، غذا مختلف ہے، اور بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ بنگال تھا، مشرقی پاکستان، تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اسے آج ہلکی غذا دو، اسے چاول ابال کر دے دو۔ ان کے ہاں کسی کو بخار ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اسے آج گندم کا پھلکا دے دو، اسے آج چاول نہ دو۔ یہ کتنا عجیب تضاد ہے کہ ہمارے ہاں کسی کو بخار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اسے آج گندم کی روٹی نہ دو، یہ جلدی ہضم نہیں ہوتی، اسے آج چاول ابال کر دے دو۔ ان کے ہاں کسی کو بخار ہو جاتا تو کہتے تھے آج اسے چاول نہ دو، اسے گندم کا پھلکا بنا دو۔ اس سب کے باوجود کلمہ ایک، اذان ایک، نماز ایک، حلال حرام ایک، نکاح طلاق، اس میں تو کوئی وہ نہیں آتا، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ مشرقی پاکستان الگ کیوں ہوا، کوئی کہتا ہے ہندوؤں کی سازش تھی، کوئی کہتا ہے فلاں کی تھی، کوئی کہتا ہے پیپلز پارٹی نے کر دیا، کوئی کہتا ہے جماعت اسلامی نے خرابی کی۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا رکھنے والی طاقت، جسے بائنڈنگ فورس کہتے ہیں، وہ ہے دین۔ اسلام وہ طاقت ہے جو ہم سب کو یکجا رکھتی ہے۔ تو جب نصف صدی ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس میں وہی انگریز کا کالونیل سسٹم اور غلامانہ نظام رہا، اور اسلام کی طرف کوئی مائل نہ ہوا، تو پھر لوگوں کو کیا ضرورت تھی یکجا رہنے کی کہ 1000 میل دور سے وہ ہمارے ساتھ الگ ہو گئے۔ اور اب جو ہماری خانہ جنگی اور دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ انگریز نے ایک نظام بنایا تھا، جس ملک کو اس نے فتح کیا تھا ان لوگوں کو غلام بنایا، اور ایک کالونیل سسٹم، ایک غلامانہ نظام ترتیب دیا، نظام تعلیم سے لے کر عدلیہ تک، نظام سلطنت تک، باقی سارے شعبوں میں اس نے ایک ایسا نظام بنایا جس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ساری مشقت غلام کریں گے اور سارا پھل حکمرانوں کو جائے گا۔ محنت غلاموں کی ہوگی، جو کچھ حاصل ہوگا وہ مالک کا ہوگا۔ 61 برس ہو گئے، بڑے نعرے لگتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، یوم آزادی مناؤ اور یہ کرو وہ کرو۔ کہاں آزاد ہو گئے؟ وہی انگریز کا بنایا ہوا غلامانہ نظام ہے۔ ہم غلام ہیں، انگریزوں کی بجائے ملک کے چند لوگ اوپر، چند خاندان آ گئے، وہ موج کر رہے ہیں۔ ان کے کتے بھی بسکٹ کھاتے ہیں، بلکہ گھٹیا بسکٹ تو نہیں کھاتے، اچھی قسم کے کھاتے ہیں، گھٹیا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں انسانوں کو بھی گھونٹ پانی کا نہیں ملتا۔ انگریز کے زمانے میں برِ صغیر میں انگریز سے کوئی جرم ہوتا تھا تو اس کے خلاف شکایت برطانیہ میں درج ہوتی تھی، اور برطانوی عدالتوں میں اس پر مقدمہ چلایا جاتا۔ اتنے ہزاروں میل دور کیوں؟ وہ کہتے تھے یہاں قانون غلاموں کے لیے ہے، یہ عدالتیں غلاموں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، یہ آزاد ملک کا شہری ہے، اس کا مقدمہ آزاد ملک میں چلے۔ تو اب تک ہم پر وہی جور و جفا اور ظلم و ستم چل رہا ہے۔ کچھ لوگ گھبرا کر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا اٹھ کھڑے ہونے کا انداز نامناسب صحیح، جاہلانہ صحیح، ان کا بندوق اٹھانا ناروا صحیح، لیکن کوئی اس کے سبب کو نہیں تلاش کرتا کہ لوگ کیوں بندوق اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ اس کی بنیاد یہی غلامانہ نظام ہے۔ اور اس کی جگہ اگر
اب بات آ گئی نا کہ انہو کانا ظلومن جہولا، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، ظلم بھی کرتا ہے اور بات کو سمجھتا بھی نہیں، سمجھنا چاہتا بھی نہیں۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو سمجھنا چاہتا بھی نہیں۔ تو کیا ہمارے ہاں ہمارے ارباب بست و کشاد اس بات کو سمجھنے پہ آمادہ ہیں، یا جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تو بنیادی طور پر انسان جب علوم الہیہ سے الگ ہوتا ہے تو اپنی ذات میں وہ غلط کار رہ جاتا ہے یا جاہل۔ اس کا عادل ہونا، اس کا عالم ہونا مشروط ہے علوم الہیہ سے جو نصیب ہوتے ہیں بارگاہ نبوت اور رسالت سے۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ میں نے استعداد دی تھی، ہمت دی تھی، یہ توفیق پیدا کر دی تھی، اور ہر انسان بنیادی طور پر وہ جنگل میں ہے یا شہروں میں، بنیادی سوچ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے۔ یہ سوال ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کسی فرشتے کے دل میں نہیں آتا۔ وہ صرف حکم سنتے ہیں اور اس کی اطاعت بجا تعمیل بجا لاتے۔ کسی جانور، کسی درخت، کسی پیڑ، کسی آسمان، کسی زمین کی دوسری مخلوق یا خود زمین و آسمان ان کے ذہن میں نہیں آتا۔ اللہ کی مخلوق اللہ کے لیے تو ساری حیات ہے، ہمارے لیے وہ بے حس ہو یا بے زبان ہو، اللہ کے لیے تو وہ مخلوق ہے، اس کے ساتھ تو ساری اسی طرح ہم کلام ہے۔ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ تخلیقی طور پر اس میں وہ استعداد ہے اور معرفت الہی کو پا لیتا۔ اس دار دنیا میں ان مادی آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ دیدار باری کر سکیں، ان کانوں میں، اس سماعت میں وہ جرأت نہیں ہے کہ کلام الہی سن سکیں۔ محتاج ہیں سارے اس ہستی کے جسے نور نبوت عطا ہوا ہے۔ لیکن آخرت میں تمام ان لوگوں میں جن کی نجات ہوگی یہ استعداد ہوگی کہ دیدار باری بھی کر سکیں، کلام باری بھی سن سکیں۔ جنت میں اللہ سے ہم کلام بھی ہوں گے، اللہ کا دیدار بھی کریں گے، کیونکہ تخلیقی طور پر تو استعداد اس میں موجود ہے۔ اگر اس دنیا میں اس نے ضائع کر دی تو وہاں اندھا ہوگا، تو لوگ کہیں گے لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ تو نے تو میری بینائی چھین لی، دنیا میں تو میری بینائی ٹھیک تھی۔ تو شال ہوگا ہم نے نہیں چھینی، تم دنیا میں اس پر ظلم اور جور و جفا اور کفر و شرک کی غلاظتیں تھوپتے رہے تو بینائی ختم ہو گئی۔ تم نے ضائع کر دی، ہم نے نہیں چھینی، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ تو اندھا پن یہی ہوگا کہ دوزخ تو انہیں نظر آ رہا ہوگا، عذاب تو نظر آ رہے ہوں گے، دوزخ کی اذیتیں تو محسوس کر رہے ہوں گے، اس معاملے میں اندھے ہوں گے کہ اللہ کا دیدار کر سکیں یا اللہ کی نعمتوں کو دیکھ سکیں۔ تو بنیادی طور پر، ذاتی طور پر انسان کے پاس علم معرفت ہے نہیں، وہ محتاج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک دانشور نے کہا تھا کہ موسیٰ جو کچھ کہتے ہیں بہت اچھی باتیں ہیں، اور اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی نبوت پہ یقین آ جاتا ہے، واقعی وہ نبی ہوں گے۔ لیکن یہ ان پڑھ لوگوں کو اور جاہلوں کو چاہیے کہ ان سے سیکھیں، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو خود جانتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ جو وہ جانتا تھا وہ مادی علوم تھے، معرفت الہیہ کے بارے میں وہ بھی اتنا ہی جاہل تھا جتنے دوسرے لوگ۔ تو تعلیمات نبوت کی ضرورت اتنی ہی ہے انسان کو جتنی اسے آکسیجن کی ضرورت ہے، جتنی دل کی دھڑکن کی ضرورت ہے۔ اگر ادھر سے آنکھ بند کر لے گا تو پھر بے شمار دنیاوی علوم کا ماہر بھی ہو وہ جاہل ہے، اور جب جاہل ہے تو الٹے کام ہی کرے گا۔ اب آپ
اپنے ارباب بست و کشاد کا کردار دیکھ لیں اور کسی عام شہری سے پوچھ لیں جس کا کوئی سیاست یا سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، وہ بھی چیخ رہا ہوگا جی ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف ارباب بست و کشاد بھی نہیں، آپ نیچے تک چلیں، ایک عام آدمی کا بیہیویئر اور اس کا سلوک دیکھ لیں، چھوٹی سی چیز چوری کر لے گا، اصل پیسے اور ہوں گے اور زیادہ پیسوں پہ چیز بیچ دے گا، چیز دے دے گا، پیسے دے دے گا، اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی، جو بتائے گا وہ نہیں ہوگی، وزن میں کمی کر دے گا، یعنی جتنا جس کا بس چلتا ہے اتنا ظلم ہر بندہ کر لیتا ہے، ہر وہ بندہ جو علوم نبوت سے بے بہرا ہے، وہ دنیا کے کسی ملک میں ہے، کسی قوم میں ہے، کہیں بھی ہے، ہر بندہ زیادتی بھی کرتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ خالق حقیقی کے علم سے بے بہرا رہنا۔ جس نے بے پناہ نعمتیں دی ہیں، جس نے نور نبوت عطا فرمایا، جس نے اپنی کتاب عطا فرمائی، اور ساری زندگی اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ کیا کم ظلم ہے؟ بجائے خود یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی جہالت ہے۔ اس کی تعبیر میں لوگوں نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، بہت سی تعبیریں دیں، لیکن ایک عام فہم، ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے اسے سلیس کر کے کہا جائے تو جو میں نے عرض کیا یہی اس کا مفہوم بنتا ہے۔ جو اہل علم کی باتیں ہیں وہ شاید ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، وہ کیا کیا تعبیریں کرتے ہیں وہ ان کی علمی استعداد ہے، اور عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر، اس کی اصطلاحات ہی اتنی مشکل ہوتی ہیں عربی فارسی کی کہ وہ سمجھ نہیں آتی۔ اصل سادہ سی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ بار گراں کہ مجھے جانو میں کون ہوں، میں کیسا ہوں۔ حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ کریم نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میری ذات تو ازل سے موجود تھی، پھر میں نے مخلوق بنائی، بے شمار مخلوق بھی پیدا کی، لیکن کوئی مجھے نہیں جانتا، سب حکم کے پابند تھے، حاکم کی طرف کسی کی نگاہ نہیں اٹھتی، میں ایک خفیہ خزانہ تھا، کنزا مخفی۔ فآببت ان اعرف، مجھے یہ بات پسند آئی کہ کوئی تو میرا جاننے والا بھی ہونا چاہیے، اتنی ساری مخلوق میں میری طرف نگاہ اٹھانے کی جرت کسی میں نہیں ہے، کوئی مجھے جانے، کوئی مجھے پہچانے، پھر کوئی مجھے جب پہچانے گا تو پھر وہ میرے لیے بے قرار ہوگا، میرے لیے تڑپے گا، میرے دروازے پہ روئے گا، مجھے دیکھنا چاہے گا، مجھے سننا چاہے گا۔ تو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ کوئی تو میرے لیے بھی بے قرار ہو۔ فآببت ان اعرف، مجھے یہ بات پسند آئی کہ کوئی مجھے جانے بھی صحیح، پہچان، کوئی ایک مخلوق تو ایسی ہو جو میری ذات کو پانے کے لیے بے قرار ہو جائے۔ فخلقت الخلق، تو میں نے یہ مخلوق انسان پیدا کر دیا۔ تو مقصد تخلیقی انسانیت کا یہ ہے کہ وہ معرفت باری حاصل کرے۔ اب ذاتی طور پر اس کے حصول کا کیا طریقہ ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کی صفات اور ذات کیا ہے، یہ تخلیقی طور پر اس کے پاس نہیں ہے۔ ہاں حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بتانا کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں، یہ اللہ ہی کا کام ہے، مخلوق اسے ڈسکرائب نہیں کر سکتی۔ مخلوق جتنا بھی کہے گی دائرہ تخلیق کے اندر ہوگا، اور وہ خالق ہے، وہ دائرہ تخلیق سے باہر ہے۔ دائرہ تخلیق کے اندر تو جو بھی سما جائے گا وہ مخلوق ہوگا، وہ خالق، لہذا مخلوق اس کی ذات کے بارے رائے نہیں دے سکتی، صفات کے بارے رائے نہیں دے سکتی، وہ خود ہی بتا سکتا ہے، اور خود جسے بتائے گا اس میں اس درجے کی لطافت، پاکیزگی، اس درجے کی وہ نظافت ہوگی جو فرشتوں میں بھی نہیں ہوگی، ورنہ فرشتوں سے بھی کلام الہی ہوتا، فرشتوں کو بھی دیدار باری ہوتا،
فرشتوں سے بڑھ کر اس میں فرشتوں کا رئیس سردار جبریل امین تو کہہ دے گا سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر کہ یا رسول اللہ میری حد آ گئی، اس سے آگے میں نظر بھی نہیں دوڑا سکتا۔ اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلی بصورت پرم، میں اس سے سر منہ آگے بڑھوں تجلیات باری میں جل کر خاک ہو جاؤں، اس سے آگے میری قوت برداشت نہیں۔ اور وہ خیر البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو نہ جانے کتنا آگے تشریف لے کے جہاں تک رب نے چاہا۔ وہ فطری استعداد تھی اور وہ نظافت وہ لطافت تھی کہ فرشتوں میں نہیں تھی۔ یہ خاصہ اللہ نے انبیاء کو دیا، اور انبیاء نے ساری زندگی لوگوں کو یہ نعمت پہنچانے پہ اور دعوت دینے پہ صرف کر دی۔ 950 سال نوح علیہ السلام دعوت اللہ دیتے رہے، 950 سال، اور قوم مخالفت کرتی رہی، مارتی رہی، تکلیفیں دیتی رہی، مذاق اڑاتی رہی۔ 950 سال کتنا عرصہ بنتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب کشتی میں سوار کیے تو کم و بیش 80 کے لگ بھگ مرد و خواتین تھے جو 950 سال میں ایمان لائے تھے، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، تھکے نہیں، اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نبی پر اتنی تکلیفیں نہیں آئیں جتنی مجھے پیش آئیں۔ کوئی نبی آپ کی شان کا بھی تو نہیں تھا، کسی نبی کے سامنے اتنی وسیع دعوت بھی نہیں تھی کہ روئے زمین کی ساری انسانیت کو دعوت دے۔ تو جتنا بڑا کام ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا سیٹ بیک بھی آئے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات دنیاوی مبارکہ وہ اپنا کام کرتے رہے، لوگوں میں علوم تقسیم کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، ہر کافر و مشرک کو بھی پکارتے رہے کہ توبہ کرو اور واپس آ جاؤ، اور جو آیا اسے گلے لگاتے رہے۔ تو بنیادی طور پر معرفت الہی کا بوجھ تو انسان نے اٹھا لیا، اور اللہ بے نیاز ہے، وہ جانتا ہے کس نے کیا کرنا ہے۔ اس کے باوجود اس نے مہلت دی، کرامن کاتبین مقرر کیے کہ ان کے اعمال لکھتے رہو، قیامت کو پیش کر کے وہ بندے کو موقع دے گا کہ بتا یہ تو نے کیوں کیا، کیا جواز ہے تیرے پاس، کیا دلیل۔ یہ سب کچھ نہ کرے تو بھی وہ جانتا ہے، لیکن بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اس نے یہ نظام بنا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ زمین و آسمان میں جو دوسری مخلوق ہے میں نے اسے استعداد ہی نہیں دی تو اٹھائے گی کیسے، لیکن ان پر پیش کیا کہ فرد حشر یہ نہ کہیں کہ یا اللہ تو نے اس مخلوق کو دے دیا، اس نے اس کی قدر ہی نہیں کی، ہمیں دیا ہوتا تو ہم اس کی قدر کرتے۔ اب حشر میں یہ تو نہیں کہہ سکیں، ارشاد ہو کہ ہم نے سب پر پیش کیا کہ کسی میں جرات ہے تو سنبھالو، سب نے معذرت کر لی۔ انسان نے سینے سے لگا لیا کہ جی میں اٹھاؤں گا، اور ذاتی طور پر وہ اسے کام کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ظالم بھی ہے اور علم بھی نہیں ہے اس کے پاس، جاہل بھی ہے۔ جب اوارے امانت اٹھا لیا تو اب اسے چاہیے کہ اس کو سنبھالنے کا سلیقہ اللہ سے سیکھے۔ اللہ سے سیکھنے کا دروازہ ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا علوم نبوت حاصل کرے، اس کے مطابق اس امانت کا حق ادا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو ظلم کرے گا، جہالت کی وجہ سے کرے گا، اور اس کے نتائج دنیا میں تو بھگتے گا ہی، آخرت میں بھی بھگتنا پڑیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تحقرنا بغضبک ولا تغرقنا بعذابک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا